بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں موجود تھے اور حج کے ایام شروع ہو چکے تھے، مگر کوفیوں نے دھوکہ دیا اور لکھا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں، ہم سب اہل عراق آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ جلد ہمارے پاس تشریف لے آئیں، اگر آپ تشریف نہ لائے تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ ہمارا کوئی امیر نہیں تھا اور نواسۂ رسول نے ہماری بیعت قبول نہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں کو سچ سمجھ لیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو 12,000 خطوط لکھے گئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ پہلے ہزاروں کوفیوں نے ان کی بیعت کی، پھر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقام ثعلبہ پہنچے تو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا۔ آپ نے مسلم بن عقیل کے بیٹوں سے مشورہ کے بعد یزید سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہمراہ تھے۔ کوفہ سے کئی منزل دور مقام ثعلبہ سے کوفہ کی بجائے شام کا راستہ اختیار فرما لیا۔ مسلم بن عقیل کے قتل میں براہ راست شریک اور خطوط بھیجنے والے غدار کوفیوں نے سمجھ لیا اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو اصل سازش فاش ہو جائے گی، ہزاروں خطوط ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، حکومت کے ساتھ ان کی مفاہمت ہو جائے گی اور ہمیں پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، لہٰذا انہوں نے راستہ روکا۔ خطوط تو نہ ہتھیا سکے مگر ابن زیاد سے براہ راست بیعت یزید کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھیں کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پر جانے دو، میں کسی جہاد میں شریک ہو جاؤں گا، یا پھر میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، وہ میرا ابن عم ہی تو ہے۔ مگر ظالموں نے ایک شرط بھی نہ مانی اور شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔